تو آئیے سنتے ہیں ایک حیران کر دینے والا واقعہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بستی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ وہاں ایک گھنا جنگل تھا۔ اس بستی کے رہنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اس جنگل کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں اور کوئی جانور یا درندہ نہیں تھا، بس وہاں بندر ہی بندر تھے۔ ان بندروں نے ابھی تک ان بستی والوں کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اسی لیے کیونکہ لوگ ان بندروں کو اپنا دیوتا مانتے تھے۔ اور سب سے بڑا بندر جو وہاں پر تھا، جو ایک گھنے پیڑ پر رہتا تھا، اس کے آگے وہ اپنے سر کو جھکا کر اس سے دعا مانگتے تھے۔ وہ لوگ ان بندروں کے آگے لے جا کر کھانا ڈالتے تھے، اور انہوں نے اس بڑے بندر اور اس کے تمام ساتھی بندروں کے لیے خاص طور پر وہاں کیلے کے پیڑ لگا رکھے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں کیلے تھے وہی بندروں کو موجود رہنا تھا۔ اس وقت ایک اللہ والے جو کسی سے ڈرتے نہیں تھے، وہ سفر کرتے ہوئے، یعنی اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ والے جس طرح سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر وہ جنگلوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر وہ اللہ کا ذکر کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ اللہ والے سفر کرتے ہوئے اس بستی میں آ گئے۔ وہ بہت خوشنما بستی تھی، خوبصورت درختوں سے گھری ہوئی۔ ان کو وہاں بڑا اچھا لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں یہیں پر قیام کر لوں اور کچھ دن مجھے یہیں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب وہ قریب آئے تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں پر اور بھی درندے ہوں گے، یعنی جنگلی جانور ہوں گے، لیکن وہ اللہ والے کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر پیڑوں پر بندر ہی بندر بھرے پڑے ہیں۔ وہ بندر ان بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اللہ والے تسبیح پڑھتے پڑھتے بستی کی طرف آئے اور ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا مصلی بچھا دیا اور قریب کنویں سے پانی نکال کر وضو کیا اور اللہ کا سجدہ کرنے میں لگ گئے۔ اب بستی والوں میں سے ایک آدمی نے اندر جا کر خبر دی کہ دیکھو دیکھو، باہر ایک اجنبی آدمی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ہم نے اس سے پہلے اسے یہاں پر کبھی نہیں دیکھا۔ اس بستی کا سردار جو کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ اس کی بات کو سن کر باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں جن کی لمبی سی داڑھی ہے، چہرہ بہت نورانی ہے۔ وہ بہت دیر تک کھڑے رہے، منہ ہی منہ میں کچھ بول رہے ہیں، جب تک اللہ والے نماز کو ادا کرتے رہے۔ سارے گاؤں والے کھڑے ان کو دیکھتے رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو بستی کے لوگ کہنے لگے، اے بوڑھے انسان، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ اللہ والے نے بھی اپنے ذکر کو روکا نہیں، بلکہ یہ بھی نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ والے نے کہا، میں مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کچھ دیر کے لیے یہاں آرام کر لوں۔ تو بوڑھے سردار نے کہا، کیا تم کھڑے ہو کر آرام کرتے ہو؟ تو اللہ والے بولے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس اللہ والے نے کہا کہ کیا میں کچھ دن یہاں پر رک سکتا ہوں؟ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ نہ جانے ان اللہ والوں کی باتوں میں کیا بات تھی، ورنہ جو بھی مسافر باہر سے آتا، وہ اگر کہتا کہ میں مسلمان ہوں تو غیر مسلم اسے مار دیتے یا تو اسے بھگا دیتے اور بندروں کے بیچ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اس اللہ والے نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ان کے بیچ رہ کر ان کی فطرت کو دیکھنا چاہتے تھے اور پھر ان سے اسلام کے تعلق سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اب اس بوڑھے سردار نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر جب تک رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں، بس ہمارے کسی کام میں آپ دخل اندازی نہ کریں۔ آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کے بوڑھے سردار نے کہا، اس بوڑھے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ۔ باقی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہٹے کٹے نوجوانوں نے کیلے توڑ کر اللہ والے کے آگے رکھ دیے اور کہا، بڑی بات ہے، ویسے ہمارا سردار تم پر مہربان ہو گیا ہے، تم بہت خوش قسمت معلوم دیتے ہو۔ اللہ والے بس مسکرائے اور اللہ کا نام لے کر وہ میٹھا کیلا کھانا شروع کر دیا۔ وہ بہت لذیذ کیلا تھا، بھوک بھی آپ کو بہت لگ رہی تھی۔ اللہ والے نے جی بھر کر پھل کھایا۔ پھر آپ اس جگہ کا جائزہ لے رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندر آپ کو جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔
پھر رات کو اللہ والے اپنی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہونی شروع ہو گئی۔ آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اسی وقت بستی کا بوڑھا سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اسی بڑے سے بندر کے آگے اس نے سجدہ کیا جو کہ گہری نیند میں تھا۔ زبردستی اسے جگایا جا رہا تھا۔ پھر اس کے آگے انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ اپنی اپنی دعائیں مانگ کر وہ سارے آدمی اللہ والے کے پاس سے گزرے تو اللہ والے ابھی بھی قیام کی حالت میں کھڑے تھے اور بہت دیر تک قرآن پاک کی سورت وہ پڑھتے رہے۔ تو بوڑھے سردار نے کہا، دیکھو تو یہ آدمی کھڑا ہی رہتا ہے، یہ کھڑے ہو کر سوتا ہے۔ اس نے کہا، دیکھتے ہیں یہ کرتا کیا ہے۔ اللہ والے کی نماز جب مکمل ہوئی تو سردار ان سے کہنے لگا، آج تم مجھے بتاؤ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ کام نہیں کیا جاتا جو تم کر رہے ہو۔ ہم تو ان بندروں کی پوجا کرتے ہیں، آخر تم کس خدا کی پوجا کرتے ہو؟ تب اللہ والے نے بتایا، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، اور کھڑے ہو کر میں آرام نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ نماز ہے اور نماز ایسے ہی پڑھی جاتی ہے۔ یہ فجر کا وقت ہے، اس کے بعد 4 اور نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ کل ملا کر ہم دن رات میں 5 نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو بوڑھا سردار کہنے لگا، اچھا تو تم مسلمان ہو، یعنی ہمارے دشمن ہو۔ ہم نے تمہیں اپنا مہمان بنایا، تمہارے لیے بہترین لذیذ کیلے اونچے اونچے درخت سے توڑ کر ہم نے تم کو دیے۔ تم احسان فراموش انسان، تم ہمارے دشمن ہو اور یہاں پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہو۔ تم دیکھتے نہیں ہو ہم کس کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ بندر ہی ہمیں دیتے ہیں اور ہم ان کے آگے اپنا سجدہ کرتے ہیں، اور تم جس کے آگے سجدہ کر رہے ہو تم نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ والے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تو واحد ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، ان بندروں کو بھی اسی نے بنایا ہے، اور تم نے دیکھا نہیں وہ بڑا سا بندر جو سو رہا تھا، تم نے اس کے آگے گھنٹی بجائی، اس کے آگے تم نے دعائیں مانگی پر وہ جاگ نہیں پا رہا تھا، تم زبردستی اسے جگا رہے تھے، اور میرا رب جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کبھی نہیں سوتا، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ تم ان بندروں کی حفاظت کر رہے ہو، ان کے لیے اتنے کیلے کے درخت تم نے لگائے ہیں جہاں یہ کیلے کھاتے ہیں۔ قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے یہاں سے کیلے کے درخت ہٹا دیے یہ بندر یہاں نہیں رہیں گے، تمہیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے، تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں۔ اور میرا رب جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ یہ سنتے ہی سردار بولا، تو ہمیں سکھائے گا ہم کس کو مانے اور کس کو نہیں؟ ہمارے دیوتا بندر کی تو نے بڑی بے ادبی کی ہے، اب تیرا کھیل ختم ہو گیا، اب تیرا کام ختم ہو گیا ہے۔ پھر وہ سردار زور سے چلایا اور اس نے اپنے صحت مند ہٹے کٹے آدمیوں سے کہا، اس بوڑھے انسان کو اپنی بستی سے لے جا کر باہر نکال کر پھینک دو۔ تو ایک آدمی بولا، باہر کیوں پھینکے سردار؟ ان بندروں کے آگے ڈال دیتے ہیں، جیسا ہم پہلے والے دشمنوں کے ساتھ کرتے چلے آئے ہیں، دیکھنا کیسے نوچ نوچ کر اس کو بندر کھائیں گے۔ گاؤں کا سردار بولا، ہاں صحیح کہا تم نے، دیکھو تو اس نے ہمارے خلاف کام کیا ہے، ہم نے اس کو عزت دی، اس سے پہلے کسی کو ہم نے اتنی عزت نہیں دی، چلو اٹھاؤ، پکڑو، ڈالو اس کو بندروں کے سامنے۔ وہ نوجوان ہٹے کٹے آگے آئے اور اللہ والے کو اٹھا لیا۔ وہ اللہ والے کو بندروں کے آگے لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ تبھی ایک زور سے آندھی چلی، اتنی شدید آندھی تھی کہ جتنے بھی وہاں پر درخت تھے وہ سب کے سب جڑوں سمیت اکھڑ گئے اور ایسے اڑنے لگے جیسے کوئی اشارہ کر رہا ہو، جیسے کوئی ہلکی سی چیز ہو۔ جنگل کے سارے کیلے کے درخت اڑتے ہوئے ایک سمت جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت دور چلے گئے، وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پورا جنگل ایک میدان بن گیا جہاں اب نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی کا کنواں تھا، کیونکہ پانی بھی سوکھ گیا، جیسے اسے کسی نے پی لیا ہو یا ہوا اپنے ساتھ اڑا کر لے کر چلی گئی ہو۔ نہ کیلے کے درخت تھے۔ بڑی بات یہ تھی بندر وہیں پر موجود تھے، ان کو ہوا اڑا کر نہیں لے گئی تھی۔ اب طوفان تھم گیا۔ جب سب لوگوں کو ہوش آ گیا تو یہ کیا سے کیا ہو گیا، یہ رونق کہاں چلی گئی، نعمتیں سب ختم اور سب برباد ہو گئی، بستی کیا سے کیا ہو گئی۔
اب ویران آبادی تھی۔ سردار اپنا منہ کھولے کھڑا تھا۔ نوجوان ایک جگہ جمے کھڑے تھے اور اس اللہ والے کے پرجلال چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوف آ رہا تھا، لیکن اللہ والے کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اب وہ لوگ دوڑے دوڑے بڑے بندر کے پاس آئے اور کہا، اے ہمارے دیوتا، یہ سب کیا سے کیا ہو گیا؟ تم اس آدمی کی وجہ سے ناراض ہو گئے نا کہ تم کو یہ نہیں مانتا؟ ہم سب تو تم کو ہی مانتے ہیں۔ یہ کسی اندیکھے خدا کی بات کر رہا ہے، اس پر قہر نازل کر دو، سارے پیڑ پھر سے واپس لے آؤ۔ ہمارا کیا ہوگا اور تم کیا کھاؤ گے؟ ہماری تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ ہم نے کتنی محنت کی تھی، ہمارے دادا پردادا نے مل کر یہ درخت لگائے تھے اور یہ درخت آن ہی آن میں اتنی دور چلے گئے۔ اے بندر دیوتا، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ اڑا دو اس مسلمان کو اور سارے پیڑ واپس لے آؤ۔ پانی سوکھ گیا ہے، کنویں کا پانی پھر سے بھر دو۔ ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ تم کر سکتے ہو اور تم ناراض ہو گئے ہو، اسی لیے ساری چیزیں چلی گئی ہے۔ ہم سے ناراض نہ ہونا، ہم تمہارے لیے سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس مسلمان کو یہاں سے نکال دو، اس پر اپنا قہر نازل کر دو۔ اب بندروں کا وہ سردار جو ایک جانور تھا، بھلا خود کیا بولتا، لیکن ایک اللہ کی گواہی تو وہ بھی دیتا تھا۔ اس کو قدرت کی طرف سے زبان عطا کی گئی اور وہ بندر بولنے لگا، جو کہ آج تک بے زبان تھا۔ اس کا بولنا کیا تھا؟ ایک گونج تھی جس سے سارے مشرکوں کے دل دہل کر رہ گئے۔ بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا تم اندھے گونگے بہرے ہو؟ کیا نظر نہیں آیا؟ کس نے کیا؟ یہ سب کسی انسان نے نہیں کیا۔ کیا کوئی انسان ان پہاڑ جیسے درختوں کو ایک ہی وقت میں اڑا کر لے جا سکتا ہے؟ طوفان کیسے آیا؟ تم انسان اور ہم بندر کیوں نہ اڑے؟ ارے بے وقوف انسانوں، اس بزرگ آدمی کی بات آخر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ کون ہے جس نے ہم کو اور تم کو بنایا ہے؟ وہ ایک خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تم ہمیں مانگتے تھے، ہمیں مزیدار پھل کھلاتے تھے۔ یہ کیلے ہماری غذا ہے، ہم بھلا انہیں کیسے نہ کھاتے؟ ہم کو کھلانے والے تم تھے، ہمارے لیے درخت لگانے والے تم تھے۔ جب تم ہماری پسند کی چیز کھلا رہے تھے، ہم تمہارے خدا کیسے ہو گئے؟ جبکہ اس اللہ والے کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کے بعد اللہ والے نے آیت الکرسی کا کچھ حصہ پڑھا۔ قرآن کی آیت وہ پڑھ رہے تھے، بستی والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پھر اس بندر نے کہا، یہ اللہ والے جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو اسی کے محتاج ہیں، ہم تو وہ پیڑ تک واپس نہیں لا سکتے، تمہارے کام کیا کریں گے؟ اب بھی وقت ہے، ایک اللہ کو مانو، ورنہ تمہاری بستی ساری کی ساری کھنڈر بن جائے گی۔ پھر اس بندر سردار نے سارے بندروں کو اشارہ کیا اور کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری غذا ہم سے دور جا چکی ہے۔ جہاں پر وہ درخت تھے ہمیں وہیں پر اب جانا ہے۔ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم بھی ایک اللہ کے محتاج ہیں، اس کی بنائی ہوئی ہم مخلوق ہے، اس کے اشارے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بڑا سا بندر سردار اپنے تمام ساتھی بندروں کو لے کر بستی سے نکل گیا۔ اللہ والے کیا کہتے، ایک اللہ کی گواہی تو آج ایک بے زبان جانور نے دے دی تھی۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور وہ بھی جانے لگے۔ اتنے میں وہ غیر مسلم بستی کا وہ بوڑھا سردار آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، حضرت ہمیں معاف کر دو، ہم سے گستاخی ہوئی، ہم نے بندروں کے آگے آپ کو ڈالنا چاہا لیکن ہم پر عذاب آ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، بندر بھی چلے گئے، درخت بھی نہیں رہے، کنویں کا پانی بھی سوکھ گیا، ہم تو پیاسے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال تک نہ ہوگا۔ آج تو ایک بے زبان کو ہم نے بولتا ہوا دیکھا جسے کبھی اپنے سامنے ہم نے بولتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ آج تو اللہ کی قدرت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس بے زبان کی گواہی دیکھ لی۔ ہم بھی ایک رب کو مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے۔ اب اتنا کام کر دے، سب کچھ واپس لا دے، دعا کر دے اپنے رب سے اس بستی کو پھر پہلے کی طرح ہرا بھرا کر دیا جائے۔ اللہ والے نے کہا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں تو خود اس رب واحد کا ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ اگر تم لوگ بندروں کو اپنا دیوتا نہیں بناؤ گے بلکہ وہ جانور ہیں، ان کو جانور ہی سمجھو گے، تو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ وہ سارے بندر یہاں واپس آ جائے، اور وہ اس شرط پر یہاں آئیں گے کہ سارے پیڑ پھر یہاں واپس اگائے۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا
کیا تم سب ایک اللہ کو مانتے ہو، دل سے گواہی دیتے ہو، کسی ڈر سے تو نہیں، وقتی فائدے کے لیے تو نہیں؟ بوڑھے سردار نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، بس آپ اللہ سے دعا کر دے۔ اللہ والے نے دو زانوں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا مانگنے کی دیر تھی، وہی آندھی پھر سے شروع ہو گئی، وہی طوفان پھر سے آیا، کوئی انسان وہاں سے نہ ہلا، بس کیلے کے درخت جہاں گئے تھے وہاں سے اڑتے ہوئے آئے اور ادھر آ کر دوبارہ کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ اکھڑے تھے۔ پھر اللہ والے نے ان سب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا۔ پوری بستی نے ایک ساتھ مل کر کلمہ پڑھا اور سب کے سب دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ والے نے کہا اب مجھے اجازت دو، مجھے آگے جانا ہے، آگے جا کر اسلام کو پھیلانا ہے، اور آج کے بعد آپ لوگ ان بندروں کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ دینا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ اس کے بعد وہ اللہ والے بستی والوں سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔